ایشیا کپ کے میچ میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم نے 128 رنز کا ہدف دیا جو بھارتی ٹیم نے 16ویں اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بھارتی بولرز کے خلاف پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ناکام، صرف صاحبزادہ فرحان اور شاہین شاہ آفریدی نے کچھ مزاحمت کی۔ اور میچ دیکھنے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل سکرینز کا اہتمام، متوالوں نے بڑی سکرینوں پر میچ دیکھا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی متاثرین کے لیے بڑی سکرینز نصب کی گئی تھیں۔ بہاولپور میں دریائے ستلج کے کنارے موزہ باقرپور کے ریلیف کیمپ میں متاثرین نے میچ دیکھا۔ بہاول نگر میں بھی فلڈ ریلیف کیمپ میں میچ دیکھنے کے لیے بڑی سکرین نصب کی گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے۔ اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے۔ اور قطر میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ملکوں کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے۔ رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ۔ انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا۔ دستیاب ڈیٹا اور سافٹ ویئر کے استعمال سے سیلابی نقصانات کا سروے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کر دی۔ IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس، کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کمپلیکس پہنچے، سائنسدانوں اور انجینئر سے ملاقات کی۔ کمپلیکس میں جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر کرافٹ کمپلیکس میں J-10C طیارے تیار کیے جاتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی شاندار رہی۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر کیا، کہا آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ دورے کے اگلے حصے میں صدر زرداری شنگھائی پہنچ گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے۔ اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے۔ عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑے اور اسرائیل کو اس کے تمام جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی عرب، ترک، یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ کل ہونے والے سربراہی اجلاس میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تحت اسرائیل کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر میں موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ملکوں کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان اور ایران نے مسلم امہ کے اتحاد میں عرب لیگ اور OIC کے کردار کو کلیدی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے۔ رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ قطر میں حالیہ واقعات پر صدر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا۔
اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو، مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ملاقات کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد۔ شہید کیپٹن کے والد بریگیڈیئر حسن عباس اور سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی ندی سرور سے 500 قدیمی سکے برآمد۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سکے صدیوں پرانے ہیں۔ لودھی، تغلق، دورانی سکھ اور برطانوی راج کے دور کے سکے شامل ہیں۔ مقامی لوگوں نے سکے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا، خوراک، خیمے اور ادویات شامل۔ امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ امریکہ سیلاب میں جانی نقصان اور گھروں کی تباہی پر غمزدہ ہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر بیرونی معاونت کی منظوری دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں قومی امدادی کارروائیوں کے لیے ہنگامی ضروریات کا سامان فراہم کیا۔ تمنا میں زندگی شمع کی صورت و خدایا میری پاکستان۔ سیلاب کی آزمائشوں میں بھی مسکراہٹیں برقرار، آخر بچے تو بچے ہیں۔ معصوم بچوں نے ریلیف کیمپ میں بھی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ کیمپوں میں کھیلتے مسکراتے بچے، جن کے خواب اور مستقبل اب بھی داؤ پر ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا سیدپور اور علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، سیلاب متاثرین کو کھانا، راشن، ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے متاثرین کا نقصان پورا کرنے کی یقین دہانی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ کچے کے علاقوں سے 250 افراد ریلیف کیمپوں میں منتقل کیے گئے۔ ریلیف کیمپوں میں مجموعی طور پر 450 افراد مقیم ہیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال کے متاثرہ حصے کا مرمتی کام مکمل کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ویڈیو جاری کر دی، کہا سیلابی ریلے سے ہب کینال کے متاثر ہونے والے 20 میٹر حصے کی مرمت 48 گھنٹوں میں مکمل کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی۔ میئر کراچی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے حریف ہمیشہ حقائق کو سمجھے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں۔ ہم کام جاری رکھیں گے اور حریفوں کی دوکھلی پالیسی بے نقاب کریں گے۔ میئر کراچی کا اولڈ سٹی ایریا کا بھی دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کراچی کے علاقے کو رنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دلہا لاپتہ۔ 3 دن پہلے پیش آئے واقعے میں اب تک دلہے کا پتہ نہ چل سکا۔ اہل خانہ کے مطابق جہازیب شادی کے روز شام 6 بجے سیلون گیا تھا، پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ گمشدگی کی رپورٹ درج۔ والد کے مطابق جہازیب سیلون پہنچا ہی نہیں تھا، موبائل فون بھی گھر چھوڑ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق CCTV کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ جہازیب کے موبائل کا ڈیٹا بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ جہازیب کے والد کو اس کے اغوا کا شبہ ہے۔ راولپنڈی کی قائد اعظم کالونی میں مبینہ طور پر خاتون کو جلا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے بیٹے کا الزام ہے کہ اس کی چچی نے والدہ کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا کر قتل کیا۔ شواہد چھپانے کے لیے کمپریسر پھٹنے کا ڈرامہ رچایا۔ مقتولہ کے بیٹے کے مطابق اس کی چچی اکثر والدہ سے جھگڑا کرتی تھی۔ واقعے کا مقدمہ درج، مقتولہ کا دیور زیر حراست۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولہ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں مزید تحقیقات جاری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چین کے شہر شوزو میں میئر سے ملاقات۔ حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر غور۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے۔ سندھ میں انفراسٹرکچر اور انرجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
ایک عہد ہوا تمام، صوفی تھا جس کا نام۔ سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے۔ 80 سالہ سید محمد صوفی روزنامہ جنگ سمیت کئی اخبارات اور رسائل سے منسلک رہے۔ مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ سید محمد صوفی کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر کراچی میں ادا کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سید محمد صوفی کے انتقال سے سپورٹس جرنلزم کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ صحافت کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق کپتان وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں کا بھی سید محمد صوفی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ اور ویسٹ انڈیز کے سابق جارح مزاج بیٹر کرس گیل ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے، لیکن اس بار وجہ کرکٹ نہیں بلکہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ہے۔ پرتگال میں کرس گیل نے ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔